ایمان کی منزل میں اور ایمان کے میدان میں یہ مضبوط ترین ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ نوح خان ہو، وہ خطیب ہوں، وہ شاعر ہوں، جب اس وادی میں آتے ہیں تو شہرت بھی ملتی ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، دعوتیں بھی آتی ہیں۔ اب اس میدان میں جس انسان کا دل کیا ہو جائے، اپنے ایمان پہ باقی رہے، کبھی ادھر ادھر نہ جائے۔ اور وہ کمال استاد نے اپنی شاعری میں بیان کیا نا۔ اب ایک وہ خطیب بھی ہو، وہ شاعر بھی ہو، وہ چاہتا ہے میں ایسا جملہ کہوں، ایسا نقطہ بیان کروں کہ مجمع واہ واہ کرے، گھٹنوں پہ کھڑا ہو جائے۔ ہاں، آج کل کے خطیب تبلیغی مواد بہت کم دیتے ہیں، کیونکہ مجمع خیبر، خندق سننے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے، تعریفی مٹیریل انسان کو زیادہ پسند آتا ہے۔ اب ظاہر ہے میرا مولا علی بن ابی طالب ہے، ایک مرتبہ میں مولا کی فضیلت سنتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، ایک فطری تقاضا ہے، کوئی آپ کے باپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کے ماموں اور جاجا کی تعریف کرے تو آپ تو خوش ہوں گے نا۔ اب یہ تو علی بن ابی طالب ہیں، اور مولا کی تعریف اور بندہ خوش نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ علی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف نوک جھوک ہو یا روک ٹوک ہو علی کے دشمن کی یا سیدہ کے دشمن کی، وہاں پر بھی فطری تقاضا ہے، بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں، آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسا آپ کا دشمن ہے جس نے آپ کا مال کھا لیا، آپ کی بیٹی کے ساتھ اس نے برائی کی، آپ کے بیٹے کے ساتھ اس نے ظلم کیا۔ اب چار لوگ اگر اس کی برائی کر رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی نا؟ کہ بالکل اسی طرح جنہوں نے اہل بیت کا حق کھایا، جنہوں نے ان پر ظلم کیا، جنہوں نے ممبروں سے علی بن ابی طالب کو برا بھلا کہا، اب جب بات ان پہ آتی ہے تو پھر بھی من میں انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام پر جب فرامین علی بن ابی طالب پڑھے جاتے ہیں تو فرامین علی کے بارے میں ہیں، نہ علی کے دشمن کے بارے میں، وہ ڈائریکٹ ہمارے بارے میں۔ اب جب ڈائریکٹ میری ذات پہ ہٹ ہوتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں من استخف بصلاتی، جو نماز کو خفیف مانے کبھی علی کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اب مجمع میں بندہ بیٹھا ہے، اسے پتا ہے میں کبھی کبھی خفیف سمجھتا ہوں، تو اب اس پہ کیا واہ واہ کرے، اس پہ کیا گھٹنوں پہ اٹھنا، اس پہ کیا واہ واہ کرنا؟ یہ تو مقام فکر ہے کہ مجھے سلمان بن کے دنیا سے جانا ہے، مجھے ابوذر بن کے دنیا سے جانا ہے۔ تو بات جب میری ذات پہ آتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے تبلیغی مٹیریل کو ڈیلیور کرنا، کیونکہ ڈائریکٹ لوگوں پہ جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی ایسی جگہ مجلس پڑھنے جائیں، ایک بھی بندے کی داڑھی نہ ہو، اور وہ خطیب کو بولا جائے پوری مجلس داڑھی پہ پڑھنی ہے، یہ بڑا مشکل ہے کہ سارا مجمع بغیر داڑھی والا اور مجلس پڑھی جائے داڑھی پہ۔ یا کسی فضائل پڑھنے والے کو وہاں بھی مجمع میں بٹھا دیا جائے، ہاں بھائی آج مجلس پڑھو، تو وہ پریشان ہوگا اب یہاں پہ پڑھوں تو کیا کروں؟ تو مجمع کو دیکھ کر خطیب اپنے مٹیریل کو بناتا ہے۔ لیکن یہ ایک شاعر کی ہمت ہوتی ہے نا، شاعروں میں جس شاعر نے تبلیغی انقلاب اسپیشلی پاکستان میں، مجھے نظر نہیں آتا استاد سبت جعفر کے علاوہ، ہاں تو اس میں یہ بھی ہے کہ بام و در سجائیں گے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مار کھائیں گے، یعنی دونوں کا پلہ انہوں نے برابر کیا کہ خوشیاں بھی منانا، لیکن یہ بھی سوچنا کہ اگر کردار اچھا نہیں تو مار بھی تو ہم نہیں کھانی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں کھانی۔ لیکن یہ مار والا چیپٹر کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ ان باریکیوں کو ممبر سے بیان کرنا مجلس میں پھر بھی آسان ہے، لیکن شعر و شاعری میں، اپنی شاعری میں تبلیغ کو سمانا، شعر و شاعری میں فرامین اہل بیت کو سمانا، شعر و شاعری میں امر بالمعروف کو سمانا، یہ ایک شاعر کا جہاد ہے۔ مجلس پڑھنا ایک خطیب کا جہاد ہے۔ اور رزق و مال رزق حلال میں کہ سارا معاشرہ حرام کما رہا ہو اور وہاں پہ حلال کمانا، یہ اپنے معاش میں جہاد ہے۔ تو ہر بندہ اپنی فیلڈ میں جہاد کرتا ہے، اور اگر ثابت قدم رہتا ہے پھر وہ رسول کسی حدیث کے معیار پہ اترتا ہے کہ جب بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے انعام میں خدا اسے علی کی زیارت نصیب کرواتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔